بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن
چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی زچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گر یہ ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ہے دستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے کلکتے کوفہ کبھی کلکتے شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس کھڑی نام تیرا صورت ناد علی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی بآواز بلندتر صلوات میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے اور یہ پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں امام بارگاہ کے صحن میں ان کو یہاں سے نکلوایا جائے فوری یہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں بارش رک گئی ہے ہمیں صفائی کر کے مزید باہر کے فرش کرنے ہیں یہ گاڑیاں مہربانی فرما کے یہاں سے ہٹائیں جس کی بھی ہے درود پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اشک نکلے جو غم شام میں پانی کی طرح
اشک نکلے جو غم شام میں پانی کی طرح فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح دیکھو ذرا آ کر دیکھو ذرا آ کر پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں وہ عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم رکتا ہے میرا دم رکتا ہے میرا دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے میں جواں لال کے برچی کی انی ہے تھراتی زمیں ہے تھراتی زمیں ہے الجھا ہوا برچی میں نہ اکبر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر بے شیر گردن پہ لگاتی گردن پہ لگاتی کیا کہہ کے تسلی دوں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو درود بر محمد و آل محمد
حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے اور دیپنا بھی ہے نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہے حسین شاہ بھی ہے درود بر محمد و آل محمد بارے کا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ خلیفہ خاندان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت غازی عباس کی ذات پہ بلند تر صلوات اللہم جہاں جذبات کی رو میں سپاہی بہتے جاتے ہیں، جہاں جذبات کی رو میں سپاہی بہتے جاتے ہیں، وہاں تلوار رکھ دیتے ہیں غازی سر جھکاتے ہیں، وہاں تلوار رکھ دیتے ہیں غازی سر جھکاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں گہوارے میں ہی میرا پا جانا، اسے کہتے ہیں گہوارے میں ہی میرا پا جانا، حسین ابن علی عباس کا جھولا جھلاتے ہیں، حسین ابن علی عباس کا جھولا جھلاتے ہیں، انہیں ہی زیب دیتا ہے کہ سکا ہو سکینہ کے، انہیں ہی زیب دیتا ہے کہ سکا ہو سکینہ کے،
جو دو بازو کٹا کر ایک مشکیزہ بچاتے ہیں، جو دو بازو کٹا کر ایک مشکیزہ بچاتے ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بار دیگر بلند تر صلوات۔ عباس 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 عباس، بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا کا ام البنین ماں ہے، ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تا حشر تجھ سے قائم، دنیا میں بس وفا ہے۔ عباس عباس عباس، دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائیں، اور روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئیں، او زہرا کے درد پہلو کا او دیتی ہیں واسطہ، فیضا کے کنیزے میں ان کا بھی نام آئے۔ عباس عباس عباس، ہر لاش پر علی کو کرتے تھے یاد سرور، اور لیکن اٹھانے آئے جس وقت لاش اکبر، او بابا کی بے کسی پہ روتا تھا نوجواں بے، شبیر نے کہا جو برچھی پہ ہاتھ رکھ کر، عباس عباس عباس، خنجر گلے پہ جس دم بھائی کے چل رہا تھا، اور 70 قدم سے منظر، اور زینب نے خود یہ دیکھا، اور جب شمر مارتا تھا او گردن پہ شک خنجر، ہر ضرب پر تڑپ کر کہتی تھی بنت زہرا، عباس عباس عباس، سرور کی لاڈلی کا ایک تو ہی تھا سہارا، پانی کسی سے اس نے مانگا نہیں دوبارہ، اور جب کوئی مارتا تھا اور رخسار پر تماچے،
او بابا سے بھی زیادہ اس نے تجھے پکارا، عباس عباس عباس۔ اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، او ظالم یہ پوچھتا تھا او غازی تیرا کہاں ہے، او بالوں سے منہ چھپائے، او زینب یہ کہہ رہی تھی، عباس عباس عباس۔ خوشنودی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی خوشنودی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی کہ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹیں، چاہے مشکیزہ چھدے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، کہ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنہ میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی، اور کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے
شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی، اور کتنی بے بس تھی بہن اے علمدار وفا، ارے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا کہ ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، اور قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دے کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی، بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی، اور جب چلی شہر پہ چھری اے میرے شیر جری، ہاتھ ملتی تھی بہن کچھ قدم دور کھڑی، کٹ گیا شہ کا گلا، ہائے بھائی نے صدا تجھ کو ہر ضرب پہ دی تو نہ آیا غازی، اور آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، مجھ سے ملنے کے لیے پرسہ دینے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی۔ درود بھیجیے گا آل محمد کی ذات۔
آگے تشریف لے آئیں. کافی تعداد ہے آپ کی, لیکن اگر اس طرح بکھر کے بیٹھیں گے تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے. قریب آ جائیں, تھوڑا اور آ جائیں. ایک بار اور درود بھیج دیں. بے کسوں کا آسرا باس ہے, بے کسوں کا آسرا باس ہے, ابن شیر کبریا باس ہے, آرزوئے مصطفیٰ حسنین ہے, آرزوئے مصطفیٰ حسنین ہے, اور دعائے سیدہ عباس ہے. نام یہ بتلا گئی تھی فاطمہ, مانیے حرف وفا عباس ہے, مانیے حرف وفا عباس ہے. جس کو کہتے ہیں خسارے پنجتر, جس کو کہتے ہیں خسارے پنجتر, وہ مکمل دائرہ عباس ہے, وہ مکمل دائرہ عباس ہے. ہر دعا ہوتی ہے میری مستجاب, ہر دعا ہوتی ہے میری مستجاب, کیوں میرا مشکل کشا عباس ہے, ہر دعا ہوتی ہے میری مستجاب, کیونکہ میرا واسطہ عباس ہے, اور ہے محافظ چادر تطہیر کا, فرق زینب کی رضا عباس ہے. چلو بر پانی میں دریائے فرات, غرق جس نے کر دیا عباس ہے, غرق جس نے کر دیا عباس ہے. مشکلوں سے کیوں میں گھبراؤں جمیل, مشکلوں سے کیوں میں گھبراؤں جمیل, جب میرا مشکل کشا عباس ہے, ابن شیر کبریا عباس ہے, بے کسوں کا آسرا عباس ہے. درود بھیج دیجیے گا آل محمد کی. ایک بار اور درود بھیج دیں. جب سنا شمر نے سکائے حرم تا ہے قوت بازوئے سلطان امما تا ہے
مشک و علم تا ہے نہر پر گوہر دریا کرم تا ہے دی صدا فوج کو ناریو ہوشیار رہو اب علمدار کی آمد ہے خبردار رہو جب سنا شمر نے سکائے صلوات پاک جب شہ کا علمدار گرا فوج وغا میں جب شہ کا علمدار گرا فوج وغا میں الفتح کا ایک شور ہوا دشت بلا سیدانیاں مصروف ہوئیں آہ و بکا میں درد اٹھتا تھا رہ کے دلے شاہ خدا میں جب تیروں کا می پڑتا تھا خوش ہوتے تھے ابا پر اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے ابا ناگاہ ہوا عرصۂ مقتل تک اور بیٹھ گئے دل کو پکڑ کر شہ والا منہ پردے سے تب زینب مستر نے نکالا دیکھا تو کیا شاہ شہیدان یہ نالا بازو میرے بھائی کا قلم ہو گیا زینب ٹھنڈا میرے لشکر کا علم ہو گیا زینب پھر مڑ کے سوئے نہر یہ آواز سنائی آواز نہیں دیتے ہو کیا مر گئے بھائی آواز کے ساتھ ان کی بھی آواز یہ آئی مولا میرے جلداؤ بڑی دیر لگائی مشکل سے آیا اتنی بھی آواز ہوئے لو موت کی غیچ کی ہمیں آغاز ہوئی ہے دوڑے طرف نہر یہ کہتے ہوئے مولا خے میرے مونس میرے عاشق میرے شہد لاشے پہ جو پہنچے تو گرے سید والا چلائے کہ مظلوم حسین آیا ہے بھئی ہم آئے ہیں اور آنکھ کو کھولا نہیں جاتا کیا درد ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا بھائی کہا فرزند کہا اور مددگار ان میں سے کسی نام پہ بولے نہ علمدار دیکھا شیخ بے کسنے کے لب کھلتے ہیں غرب جو کر جو سنا تو کرتے ہیں یہ نالین بڑھاؤ تو قدم بوس میں غولو اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں
شیخ نے کہا کچھ خط بھی غلامی کی ہے بھائی، بچپن سے تو اب تک میری نالین اٹھائی، کچھ آرزوئے دل کا ہو اے حق کے فدائی، وہ بولے کہ قسمت نے نہ کی آج رسائی، لختے جگرے شاہ مدینہ رہی پیاس، سکہ میں بنا اور سکینہ رہی پیاسی، یا سبت نبی ایک ہے بندے کی وصیت، جہاں آ چکی ہے ہونٹوں پہ خونے کو غیر ہیلا، اس جا سے نہیں مجھ کو اٹھانے کی ضرورت، خیمے میں نہ لے جائیں مجھے ہوگی ندام، روئے گی جو مشکی زب چھنا پائے گی آقا، شرم اپنی سکینہ سے مجھے آئے گی آقا، ایک آرزوئے آخری ارمان بھی سن لو، جب حشر میں جبریل کو یہ حکم خدا ہو، خالا غلامان حسین ابن علی کو، اس غول کے آگے میں رہوں اے شہ خوش، دامان علم سب کو اڑاتا ہوا، پانی تیرے شیعوں کو پلاتا ہوا، اور دوسری حسرت ہے یہ عابد کو سنانا، پیارے میرے جب گورے غریباں کو بنانا، گر ساتھ سکینہ ہو تو دریا پہ بٹھانا، صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا، صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا، تلقین میں کہیو مجھے شیدائے سکینہ، اور قبر پہ لکھ دیجیے سکائے سکینہ، اور قبر پہ لکھ دیجیے سکائے سکینہ، جب شیخ کا علم آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ اپنے مرحومین کے ساتھ ساتھ بیگم و خلیفہ سید اقبال حسین اور خلیفہ ڈاکٹر خلیفہ سید عباس اقبال، تمام اموات خلیفہ خاندان اور اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، خانوادہ خلیفہ صاحبان کے مرحومین کے لیے التماس سے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب الرحمن بسم اللہ الرحمن
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ سب حاضرین کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیراوان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، زیارت وارثہ عنوان گفتگو، اور جیسا کہ میں نے کل بھی اعتراف کیا کہ اصل موضوع پر پہنچتے پہنچتے ہمیں اختتام عشرہ اور یہ آخری ایام ہیں، لیکن انشاءاللہ پروردگار عالمین نے توفیق دی، باقی جگہوں پر جہاں موقع ملا، لاہور میں بالاخص، وہاں اسی موضوع کا تسلسل باقی رکھیں گے، لیکن یہاں پر بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گزارشات ضرور کروں گا۔ زیارت وارثہ اور زیارت وارثہ کا عنوان ہی ایسا عنوان ہے جو ہم سب کے لیے
गौर व फिक्र का सबब है। चूँकि सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सल्ली अला मुहम्मद व आले हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम के निस्बत, जैसा कि मैंने कल अर्ज़ किया, एक इनफरादियत और एक इम्तियाज़ का सबब आपका वजूद बाकी अइम्मा के लिए भी और ख़ुद सैयदुल अंबिया के लिए भी वो इम्तियाज़ी हैसियत रखता है। आपकी शख्सियत, आपका कारनामा, कि जिसको हर इमाम ने एक नुमायाँ हैसियत दी है और बल्कि महवर व मरकज़ करार दिया है। और उसका सबब इस आफाकी पैगाम की जो करबला में सैयदुश्शुहदा ने अपने खून से दिया है, उसकी आफाकियत और उसकी वुसअत का ये तकाज़ा है कि इस पैगाम की मानवियत को गहराई और गिराई के साथ दर्क किया जाए और इसकी निस्बत जो मकामात सैयदुश्शुहदा आयात की शक्ल में, रिवायात की शक्ल में, फरमूदाते अइम्मा मासूमीन की शक्ल में या ज़ियारात की शक्ल में हम तक पहुँचे हैं, हम उनमें गौर व फिक्र करें। मैंने इस हवाले से मुतअद्दद बार ये गुजारिश की है कि दो सरमाए, दो खजीने हमारे पास ऐसे हैं जिनकी हिफाजत और कदर शनासी हर पैरोकार मोहम्मद व आले मोहम्मद पे ज़रूरी है। वो दो ख़जाने, वो खजीना इलाही से जो हमें अता हुए हैं, एक अइम्मा से हम तक पहुँचने वाले मुनाजात हैं, दुआएं हैं, और दूसरे ज़ियारात हैं। और इन दोनों में रब्त ऐसे है कि ज़ियारात की शक्ल में हमें समझाया है कि मकाम इंसान कामिल क्या है, मकाम अइम्मा मासूमीन क्या है, और मुनाजात की शक्ल में हमें ये तालीम दी है कि खुदा से राज़ो नियाज का तरीक़ा क्या है। इसलिए हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के ये जुमले हमेशा याद रखें। वो फरमाते हैं कि आप अगर खुतबात अइम्मा, रिवायात अइम्मा और मुनाजात अइम्मा, इन तीनों में अगर आप तफरीक देखें, यानी अगर आप इस कलाम का अंदाज़े कलाम मुशाहिदा करें तो आपको एक तफावत नज़र आता है। मसलन खुतबात का अंदाज़ और है, रिवायात का लहजा और है, और मुनाजात का अंदाज़ और है। वो फरमाते हैं ये फ़र्क क्यों है जब कलाम करने वाली ज़ात एक है, यानी मासूम। खुतबात में अंदाज सलीस नज़र आता है, रिवायात में अंदाज सलीस और आसान नज़र आता है, जबकि मुनाजात में अंदाज सलीस नज़र नहीं आता, दकीक नज़र आता है, अमीक नज़र आता है। कहते हैं इसका सबब क्या है? फरमाते हैं सबब ज़ाहिर है कि खुतबा तो रिवायात में कलाम करने वाली तो ज़ाते मासूम ही है, लेकिन मुखातिबीन हम हैं। अंदाज़े कलाम उधर नहीं बदला इसलिए गया कि सामे बदल गया, मुखातब बदल गया, जिनसे खिताब करना है वो बदले तो अंदाज़े कलाम बदल गया। खुतबात और रिवायात का मुखातबीन हम हैं और मुनाजात का मुखातिब वो है। लिहाजा जब मासूम खुदा के हुजूर हैं मुनाजात की शक्ल में, तो वैसा कलाम करते हैं जो उसके शायान शान हो, जो उसकी बुजुर्गी, उसकी ज़ात की अज़मत को ज़ाहिर करे। लिहाजा वो फरमाते हैं कि अगर आपने अपनी मारिफत के मदारिज बुलंद करना है
اور مدارج معرفت کی آخری حد تک پہنچنے کی آپ طلب و خواہش رکھتے ہیں تو خطبات کے بعد، روایات کے بعد ان مناجات کا مطالعہ کریں جو معصوم حالت استغراق میں خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ آپ کو خداوند متعال کی معرفت کا وہ خزانہ، وہ خزینہ ملے گا کہ جو دوسروں کے ساتھ قابل قیاس ہی نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہ ایسا کوئی عامل ہی نہیں ملے گا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو میں آپ کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ مخالف شخص کو قائل کروں دلائل کے ساتھ، ایسے ہی ہے نا۔ آپ بعنوان شیعہ اگر کسی برادر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، آپ دلائل لاتے ہیں، آپ قرآنی آیات لاتے ہیں، سرکار دو عالم کی روایات لاتے ہیں۔ آپ کا مقصود و منظور کیا ہوتا ہے کہ اس تک ان دلائل کے ذریعے اسے قائل کیا جائے۔ توجہ فرمائیں گے، بعض اوقات آپ ان دلائل سے قائل نہیں کر پاتے، توجہ رہے، اور یہ دلائل سامنے والے پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سامنے والے میں اہلیت ہوتی ہے، نہیں، بعض اوقات اہلیت ہی نہیں، لیکن اگر آپ کوئی ایسا قابل شخص جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور سامنے والے میں اتنی ظرفیت محسوس کریں تو میرا اپنی رائے ہے کہ ان دلائل کی جگہ ائمہ کے کلام کے حقائق ان کے سامنے پیش کریں۔ میری بات توجہ سے سماعت فرمائیں گے، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات دلائل کی جگہ حقائق پیش کریں تو آپ یہ سوال کریں گے کہ وہ حقائق کلام ائمہ کیا ہے۔ لیں میں عرض کرتا ہوں، وہ حقائق کلام ائمہ خطبات بھی ہیں، انکار نہیں کر رہا، روایات بھی ہیں، لیکن بعض اوقات سامنے والے کی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے منسلک کرنا چاہتا ہے، خدا سے رابطہ چاہتا ہے، خدا سے راز و نیاز چاہتا ہے، اس کی زندگی میں جو معنوی خلا ہے اسے پر کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین ذریعہ روایات اور خطبات سے بڑھ کر مناجات ائمہ ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، دنیا میں اس ائمہ کے حقائق یعنی مناجات کی شکل میں جو دعائیں، جو ادعیہ ائمہ ہم تک پہنچی ہیں، برملا کہہ رہا ہوں، اگر کسی کے اندر یہ شعور تھا، چاہے وہ شیعہ نہیں بھی، جیسے ہی اس نے ائمہ کے مناجات اور دعاؤں کو تلاوت کیا، پڑھا، مثلا دعائے کمیل ہے، دعائے عرفہ ہے، مناجات خمس عشر ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ اسی لیے آپ مصر میں اگر جائیں، جیسا کہ مجھے ایک دوست نے خود بتایا، کہتے ہیں مصر میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک کتاب ان لوگوں کے پاس عموماً نظر آئے گی، حتیٰ مساجد میں نظر آئے گی۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ صحیفہ سجادیہ۔ حتیٰ انہیں یہ بھی معلوم نہیں یہ کس کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی وہ مطالعے میں رکھتے ہیں۔ مجھے ایک دوست سعودی عرب سے بتا رہے تھے کہ ایک مصری تھا جو روزانہ ایک دعا کو تلاوت پڑھتا تھا، اور میں نے اسے دیکھا اور میری کتاب پہ جب نظر پڑی تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے جلدی سے اس سے کتاب لی اور دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا دعائیں ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کس کی دعائیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ پیچھے نام لکھا ہوا ہے۔ ان کا نام تو لکھا ہوا ہے، یہ کون سی ہستی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے ایک میرے پروفیسر دوست نے مصر سے یہ دعائیں دی کہ اگر کبھی کعبے میں جاؤ تو یہ دعائیں پڑھنا۔ میں یہیں پر ہی یہ عرض بھی کر دوں، علامہ امینی صاحب الغدیر
ان کے حالات زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مصری عالم نے، عموماً مصر کے علماء تعصب کم رکھتے ہیں چونکہ وہ سلفیت کی طرف راغب نہیں ہوئے، چونکہ اہل سنت کا جو عمومی مشرب ہے وہ اس سے وابستہ رہے اور آج تک ہیں، اس لیے وہ سلفیوں سے اور آج کی اصطلاح میں وہابیت سے دور ہیں مزاجن۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہیں ایک روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں حضرت سیدہ زینب کا وہاں ہے، اور مسجد راس الحسین کہتے ہیں شب عاشور آپ وہاں کا جو اجتماع ہے دیکھ کے اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہ شیعہ اجتماع ہے یا غیر شیعہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ تو علامہ امینی سے ایک مصری عالم نے یہ تقاضا کیا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی گفتگو، مجادلہ، مباحثہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے کوئی ایسی دلیل دیں کہ جس سے میرے قلب میں آپ کے ائمہ کی نسبت ایک یقین کی کیفیت آ جائے، میں اپنے اندر ان کے لیے محبت محسوس کرتا ہوں، لیکن محبت بمعنی امامت اور شیعت قبول نہیں کر رہا۔ علامہ امینی سے تقاضا کیا، میں نے آپ کی کتاب الغدیر انہوں نے کہا پڑھی، میں آپ کے دلائل سے مطمئن ہوں، لیکن میری قلبی کیفیت ایسی ہے کہ وہ تبدیلی کو قبول نہیں کر رہی۔ سنیے گا، علامہ امینی کہتے ہیں میں نے کہا یہ عرب ہے، اہل زبان ہے، تو اسے 2 کتابیں بھیجی، ایک نہج البلاغہ، ایک صحیفہ سجادیہ، اور کہتے ہیں میں نے کہا ان دونوں کتابوں کو ہو سکے تو مطالعہ کر لیں، چاہے اقتباسات ہی پڑھ لیں، چاہے چیدہ اس میں جو آپ کو چیزیں پسند آئیں وہی پڑھیں۔ تو وہ فرماتے ہیں ظاہر ہے اس وقت اس طرح کا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو اس نے ایک خط لکھا، جو خط علامہ امینی کے پھر حالات زندگی میں شائع ہوا۔ اس مصری عالم نے لکھا میں نے 5 ماہ یا 6 ماہ ان دونوں کتابوں کو اپنے مطالعات میں رکھا، اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتابیں بتا رہی ہیں، اور بالاخص صحیفہ سجادیہ میں جو خدا سے مناجات کا انداز ہے حضرت علی ابن الحسین کا، ان کے جملے ہیں، کہتے ہیں یہ انداز بتا رہا ہے یہ دعائیں مانگنے والا خدا کے دیدار اور خدا کے وجود کو اپنے وجود سے زیادہ حس کر رہا ہے، درک کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان دعاؤں کا انداز بتا رہا ہے یہ دعائیں، یہ مناجات، یہ خدا سے راز و نیاز کرنے والا فرش پر عرش والا ہے، فرش پہ عرشی مخلوق۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ان مناجات کو، ان دعاؤں کو ایسے ہی نہ لیں، یہ معرفت خدا کا خزینہ ہے، ایک ذریعہ ہے خدا سے راز و نیاز کرنے کا، اس مانوی بحران میں ذریعہ ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض چیزیں نقل کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، فلاں اقوال فلاں شخص کے، میں انکار نہیں کرتا، حکمت دانائی دانشمندی خدا کی ایک عطا ہے، کسی کو بھی عطا ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں ان مفکرین غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ اپنے ائمہ کے یہ مناجات پڑھیں، یہ آپ کے معنوی اور روحانی خلا کو پر کرتا ہے۔ دعائے کمیل کو کم از کم شب جمعہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اور یہ خدا شناسی کا ایک ایسا در ہے جو علی نے تمہارے لیے کھولا ہے، کاش اس کا ادراک اور احساس ہو جائے۔ تو مناجات خدا شناسی کا ذریعہ ہے، اور زیارات کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں زیارات امام شناسی کا ذریعہ ہے، چونکہ خدا شناسی اس وقت تک، توجہ رہے جملہ ضائع نہ ہو، اس وقت تک خدا شناسی ممکن نہیں ہے جب تک امام شناسی نہ ہو جائے۔ اس لیے ائمہ نے ہمیں دونوں خزانے عطا کیے، مناجات کی شکل میں خدا شناسی کا خزانہ، اور زیارات کی شکل میں امام شناسی کا خزانہ۔ مثال کے طور پر اب چونکہ بات اس تناظر میں آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، امام معصوم سے سوال کیا تھا
صحابی نے، میں چاہتا ہوں کہ جس امام کے ذریعے مطہر اور قبر مطہر پہ جاؤں، زیارت سے شرف یاب ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم فرمائیں۔ صحابی نے عرض کی جو ہر امام کی حضور اس زیارت کو پڑھ سکوں، زیارت ایک ہو پڑھ ہر امام کے حضور سکوں۔ امام نے روایات میں ہے اس وقت زیارت جامعہ تعلیم فرمائی اور فرمایا یہ وہ زیارت ہے جو تم ہر امام کے حضور پڑھ سکتے ہو۔ توجہ نہیں ہوئی، زیارت جامعہ یعنی کیوں؟ امام نے فرمایا اس میں جتنے اوصاف و صفات ہیں تم انہیں ہر امام کے ذریعے پہ قبر مطہر پہ جاؤ اور پڑھو۔ کاش میں آپ تک اپنی بات پہنچا لوں۔ یہ ہے خدا کے بنائے ہووں کی صفات و اوصاف میں وحدت کی دلیل ہے۔ ایک زیارت پڑھو ہر امام پر، اس کا معنی ہمارا پہلا اور آخری ایک جیسا ہے، اور یہی ان کے اوصاف و صفات میں وحدت کی دلیل ہے کہ ایک زیارت سے مخاطب جسے بھی کرو تم غلط نہیں کر رہے۔ حفظ مراتب ہے لیکن اوصاف و صفات اللہ نے ایک جیسے دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہ زیارت جامعہ سب ائمہ کو شامل ہے، ائمہ کی الگ زیارات بھی ہیں، لیکن پھر بھی زیارات کا جو انداز سید الشہداء کی نسبت ہے وہ دوسرے ائمہ کی نسبت نظر نہیں آتا۔ حتیٰ بعض عناوین زیارت خود سید الشہداء کی عظمت کو سمجھنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ انہی میں ایک زیارت وارثہ ہے۔ زیارت وارثہ کے الفاظ اور زیارت وارثہ کس کتاب میں موجود ہے، ذرا اس حوالے سے آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں اور پھر انشاءاللہ، تاکہ یہ مکمل طور پر مقصود و منظور خطابت کرنا نہیں، مقصود و منظور یہ ہے کہ آپ تک بات وہ پہنچے جو میرے اور آپ کے لیے علم اور معرفت کا سبب بن سکے، اور اس لیے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ توجہ بھی فرمائیں گے اور میرے ساتھ رہیں گے تاکہ بات اسی زاویے سے آگے بڑھتی رہے۔ ایک صلوات کی زحمت فرمائیں۔ زیارت وارثہ شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے مصباح المتحجب جو ان کی دعاؤں کی کتاب ہے، زیارات کی کتاب ہے، اس میں اسے درج کیا، اور صفوان جنہیں صفوان جمال کہا جاتا ہے ان کو امام صادق علیہ السلام نے یہ زیارت خود تعلیم فرمائی، خود امام نے تعلیم فرمائی ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، جب امام اہتمام و انتظام کے ساتھ کوئی زیارت تعلیم فرمائے، امام معصوم، تو اب امام معصوم جب کسی کو تعلیم فرما رہے ہیں کوئی شے، اس کی اہمیت کا وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ زیارت وارثہ امام معصوم صادق آل محمد سید الشہداء کی نسبت یہ زیارت صفوان اس نے تقاضا کیا کہ سید الشہداء کے حضور حاضری کا قصد ہے، زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، تو امام اسے زیارت تعلیم فرماتے ہیں اور زیارت سے پہلے آداب زیارت بتاتے ہیں، شرائط زیارت بتاتے ہیں، اہداف زیارت بتاتے ہیں، اور جس امام کے حضور جا رہے ہیں زیارت کی شکل میں اس امام کا مقام سمجھاتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں میں نے زیارت وارثہ کو عنوان گفتگو قرار دیا، اور وہ بھی عشرہ محرم میں ایام حسین ہیں۔ زیارت وارثہ میں چند سلام ہیں چند وراثتوں کے ساتھ، پہلے یہ سن لیں پھر انشاءاللہ وراثت، وارث اور موروث کے حوالے سے کچھ نکات عرض کروں گا تاکہ آپ کے حضور یہ بات واضح ہو جائے
کہ یہاں وراثت سے مراد کیا ہے، اور حسین وارث ہیں تو کس کے وارث ہیں؟ تعلیم امام نے جو زیارت تعلیم فرمائی یہ ذہن میں رہے. اب یہ الفاظ میرے نہیں، یہ امام معصوم کے ہیں اور مخاطب کر رہے ہیں سید الشہداء کو. یعنی یوں کہوں زیارت پڑھنے والی ذات بھی معصوم اور صادق آل محمد، اور زیارت پڑھ کے اپنے صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں. یہ لفظ تعلیم پہ اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ جب بھی معصوم کسی شے کو تعلیم دیتے ہیں تو امام کا مقصود و منظور یہ ہوتا ہے کہ یہ شے اس تک رک نہ جائے، یہ آگے بڑھے اور یہ میرے پیروکاروں کو بتائی جائے، سمجھائی جائے، پہنچائی جائے. امام نے آداب زیارت اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب بھی زیارت کا قصد کرو اور جاؤ تو غسل زیارت کرو. پھر زیارت کے مختلف مرحلے بتائے کہ جب گھر سے چلو تو کیا پڑھو. اب میں سب چیزیں چھوڑ رہا ہوں. جب کربلا پہنچو تو کیا پڑھو، پھر جب حرم میں داخل ہو تو کیا پڑھا جائے. پھر امام نے فرمایا جب تم اس قبہ حسینی کے قریب پہنچاؤ تو تب یہ زیارت پڑھو، یعنی سامنے قبر سید الشہداء ہے، یہ زیارت پڑھو. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین. اب یہاں تک سلام ہے اور آپ نے توجہ فرمانی ہے. امام ہے سلام کرنے والے اور سید الشہداء کو سلام کر رہے ہیں. پہلے امام نے یہ سلام کیے اور اس میں چند انبیاء کو کہا، سید الشہداء کو وارث قرار دیا. تو وارث کوئی تب ہی بنتا ہے جب دو چیزیں پہلے تصور کی جائیں، ایک وراثت، دوسرا جس کی وراثت ہے اسے کہا جاتا ہے موروث. توجہ ہے؟ تو یہ تین چیزیں وجود میں آتی ہیں، وارث، وراثت، موروث یا مورث. اب توجہ رکھنی ہے. یہاں جو امام فرما رہے ہیں سید الشہداء کو السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، آپ آدم صفی اللہ کے وارث ہیں، نوح نبی اللہ کے وارث ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہیں، محمد رسول اللہ کے وارث ہیں، علی ابن ابی طالب کے وارث ہیں. تو سوچیں یہ وارث اور ان وراثتوں میں مناسبت ہوگی تو وارث بنے گا. تھوڑا توجہ فرمانی ہے، باتیں عام فہم نہیں ہیں لیکن آپ متوجہ ہیں، اس لیے مجھے اس بات کا اس طرح کوئی وہ مسئلہ نہیں کہ بات پہنچے گی نہیں. ایک صلوات کی زحمت فرمائیں. اب آئیں، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ سید الشہداء ان انبیاء کے وارث ہیں. لفظ وارث، تو اس وراثت اور اس وارث کا معنی کیا ہے؟ کیا ان انبیاء کی کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی سید الشہداء کو منتقل ہوئی؟ چونکہ ہم تو عموماً وارث اسے ہی قرار دیتے ہیں جسے کوئی شے منتقل ہو. توجہ رہے.
یہاں وارث کا معنی کیا ہے اور ادھر وراثت کیا ہے، اور موروث جس کی وراثت ہے وہ کون ہے؟ یہ سوالات ہیں یا نہیں؟ کیونکہ پھر پتا چلے گا اس زیارت میں عظمت حسین کیا ہے۔ اب آئیں دیکھیں، وراثت دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک مادی ایک معنوی۔ توجہ رہے، مادی وراثت یعنی جو پراپرٹی کی شکل میں، مادی اشیاء کی شکل میں انسان تک منتقل ہوتی ہے، جسے کم و بیش آپ جانتے ہیں، ہر بیٹے تک یا وارث تک وہ وراثت منتقل ہوتی ہے۔ توجہ رہے، اور یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے، دنیا کے ہر معاشرے میں ایسا ہوگا۔ اسلام میں بالاخص قانون وراثت ہے، اس کے تحت وہ وراثت خود منتقل ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وراثت کا قانون وصیت کے تابع نہیں، وہ قانون ہے، اس لیے کوئی وصیت کرے نہ کرے وراثت قانون کے تحت تقسیم ہوگی۔ حتیٰ اگر کوئی وصیت ایسی کر دے جو قانون وراثت سے ٹکرا رہی ہے تو وصیت کو چھوڑا جائے گا، وراثت کو نہیں۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھا کہ کوئی کسی کے 4 بیٹے ہیں، وہ چاروں بیٹوں کی جائیداد کسی ایک کو دے دے اور دنیا سے چلا، وصیت کر دے، ہبہ نہ کرے، وصیت کر دے، تو علماء سے پوچھ لیجئے دنیا سے جانے کے بعد اس کی یہ وراثت، یہ وصیت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس کی وصیت قانون وراثت سے ٹکرا رہی ہے، ٹکرائی تو اب وراثت کا قانون مقدم ہوا، وصیت نہیں۔ چونکہ قانون بنانے والا خدا ہے اور وصیت کرنے والا یہ ہے، اس کی وصیت خدا کے قانون سے ٹکرا رہی ہے، کیوں یہ اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا؟ یہ بات بھی سن لیں اور بڑی آپ کے لیے اہم ہوگی۔ کیوں اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا؟ وصیت پہ یہ کہتا ہے چاروں بیٹوں کی جائیداد ایک کو دے دی جائے، ہبہ نہیں کر رہا، وہ قانون الگ ہے، البتہ اس میں بھی شرائط، حدود و قیود ہیں، لیکن اگر یہ وصیت بھی کر دے، علماء اعلام، فقہائے عظام فرماتے ہیں اس کی وصیت پہ عمل نہ کیا جائے، یہ وراثت قانون وراثت کے تحت تقسیم کر دی جائے، مگر یہ کہ کچھ وقف کر دے، وقف کا الگ قانون ہے۔ توجہ رہے، تو کیوں اس کی وصیت پہ عمل کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے ظلم پر یہ مبنی وصیت کی ہے۔ ظلم کیا ہے؟ 4 بیٹوں کا حق ایک بیٹے کو دے رہا ہے، تو اس لیے اللہ اس ظلم کو پسند نہیں کرتا، لہذا اس کی وصیت چونکہ تقاضائے عدل پر اور انصاف پر مبنی نہیں، لہذا اسے ٹھکرا دیا جائے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ لیں، یہ ہے اسلام۔ اسلام نے قانون وراثت میں بھی عدل و انصاف کے قاعدے کو مقدم رکھا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو 4 بیٹوں کا حصہ ایک بیٹے کو ہی دے رہا تھا نا، کسی اور کو تھوڑا ہی دے رہا تھا، ایک بیٹے کو ہی 4 بیٹوں کا حصہ دیا نا۔ تو اسلام نے پھر بھی کہا کہ اس کی وصیت کی کوئی قدر و منزلت نہیں، چونکہ یہ 3 بیٹوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو جو اسلام ہم تک سرکار دو عالم کے ذریعے پہنچا کہ شریعت محمدی میں 3 بیٹوں کا حق ایک بیٹے کو بھی نہیں دیا جا سکتا، تو جو اسلام امتی کو یہ حق نہیں دیتا کہ 3 بیٹوں کا حق ایک بیٹے کو دے دے، وہ رسول سے کیسے کہے گا بیٹی کا حق امت کو دے دو؟ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ چلیں، توجہ ہوئی ہے تو صلوات پڑھیے گا۔ وہ کیسے یہ حق دے گا؟ اسلام چونکہ اگر تقاضۂ عدل و انصاف پورا نہیں ہو رہا تو اسلام کہتا ہے وصیت کی کوئی حیثیت نہیں، پوری امت کو خدا
مصطفیٰ کے ذریعے حق دے، اور جس کا حق مصطفیٰ پر ہے وہ وصیت کرے کہ جو امت کو دے دیا جائے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث تقاضائے عدل مصطفیٰ کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تو وراثت کی یہ شرائط جو مادی ہیں، ان کے لیے مادی اوصاف و صفات ہونے چاہیے۔ ہاں، ایک وراثت ہے معنوی۔ آج وقت ختم ہو گیا اور بات ابھی کسی نتیجے تک اس طرح نہ پہنچ سکی، لیکن انشاءاللہ 2 دنوں میں کوشش اب کروں گا کہ زیادہ بات آپ سے کروں، لیکن معذرت چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے تو اب آخر کلام میں ربط کلام ہو جائے۔ یہ وراثت جو حضرت سید الشہداء تک منتقل ہو رہی ہے، یہ وراثت مادی نہیں، یہ کوئی جائیداد نہیں، یہ کوئی اس طرح کی زمینیں نہیں کہ جو ان انبیاء سے سید الشہداء کو مل رہی ہیں۔ یہ کون سی وراثت ہے؟ اب توجہ فرمائیں۔ وارث کہتے کسے ہیں؟ وارث آیہ قرآن حضرت زکریا وَإِذْ زَكَرِيَّا نَادَى رَبَّهُ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کیا؟ رب لا تذرنی فردن، خدایا مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے فرد بنا کے نہ چھوڑ۔ توجہ رہے، باتیں مشکل ہیں اور آپ ماشاءاللہ مشکل بات کو سنتے ہیں، لیکن مشکل بات کے لیے شرط ہوتی ہے توجہ رہے۔ اگر آپ کی نگاہیں دائیں بائیں پھرتی رہیں اور آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں تو دیکھتے ہی جائیں گے، ہاں دیکھتے ہی چلے جائیں گے۔ بات میں کر رہا ہوں، مجھے دیکھیں صرف، توجہ فرمائیں گے۔ جو بات کر رہا ہوں، رب لا تذرنی فردا، حضرت زکریا، خدایا مجھے فرد، تنہا، منفرد بنا کے نہ چھوڑ۔ انت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے۔ تو کیا ربط ہے فرد اور وارث میں؟ یہاں فرد کا معنی یہ ہے، خدایا میں جیسا ہوں یہ اوصاف و صفات مجھ پہ ختم نہ کر دے۔ بات پہنچ گئی ہے۔ میرے یہ کمالات، میرے یہ اوصاف، میرے یہ صفات مجھ پہ ختم نہ کر، یعنی مجھے فرد بنا کے نہ چھوڑ، تنہا بنا کے نہ چھوڑ۔ کیا کر؟ مجھ جیسا میرے بعد بھیج جو میرا وارث بنے۔ انت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے۔ تو کیا اللہ کو ہماری جائیداد منتقل ہوتی ہے؟ تو خدا وارث ہے، کیا معنی؟ خدا بندے کے وجود، بقا، اوصاف، صفات کو حفظ کرتا ہے، انہیں محفوظ کرتا ہے، اور وہی ذات اس قابل ہے کہ ہر انسان کے وجود کو بقا دے۔ کاش میری بات پہنچے جیسے میں چاہ رہا ہوں۔ تو لیں، وارث کا معنی قرآن کی نظر میں ایک یہ ہے جو کسی کے صفات و اوصاف کو ویسے بچائے جیسے وہ ہیں۔ اللہ اکبر، بآواز بلند صلوات۔ ایک صلوات کی زحمت فرمائیے۔ چلیں، وقت نہیں بچا، چونکہ مناسبت ہے، موسم بھی اس طرح ہے۔ میں نے اگرچہ موسم کوئی لحاظ نہیں کیا اور دل میں دعائیں کرتا رہا کہ مجلس کے دوران ایسا ماحول نہ بنے، چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اب آپ اتنی زحمت سے، میں بھی آیا ہوں تو راستہ جیسا تھا، آپ کے اتنی کثیر تعداد میں آنے، اور اس کے بعد تو کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا تھا کہ مجلس کو اختصار میں لایا جائے، چونکہ آپ تو موسم کا مقابلہ کر کے آ گئے، تو جس ذکر کے لیے آئے ہیں وہ ذکر تو پھر کامل ہونا چاہیے تھا۔ خلاصہ آج کی مجلس کا، کل تاکہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے، وارث اسے کہتے ہیں جو کسی کے اثاثے کو بچائے، اور آسان کر دیا، جو کسی کے اثاثے کو ویسے بچائے جیسے اگر وہ ہوتا تو ویسے ہی بچتے۔ بات پہنچی ہے؟ یعنی جو کسی انسان کو اولاد کی طلب کیوں ہوتی ہے، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں،
انسان چاہتا ہے یہ جو میرا اثاثہ ہے، چاہے مادی شکل میں چاہے مانوی شکل میں، میرے بعد محفوظ رہے۔ تو پتا چلا کہ وارث وہ ہوتا ہے جو کسی کے مانوی اور مادی اثاثے کو محفوظ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اب اس حدیث کی عظمتوں کو سمجھو کہ سرکار دو عالم مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا علی انتا خلیفتی و وارثی، اے علی تو میرا وارث ہے، تو میری جائیداد کا وارث نہیں، میرے صفات و اوصاف کا وارث ہے۔ اور اگر علی اوصاف و صفات مصطفیٰ کے وارث نہ ہوتے تو مباہلہ میں نفس رسول بن کے نہ جاتے، نہ جاتے۔ اسی لیے اب انشاءاللہ کل سلسلہ کلام میں خوبصورت پہلو آئے گا، وارث، ورثہ، موروث، اس میں ربط ہونا چاہیے۔ مادی وراثت کے لیے صرف بیٹا ہونا شرط ہے، چاہے نااہل ہی ہو۔ نہیں، میری بات کی تائید کریں گے جاتے جاتے، باپ عالم تھا، عالم ہے، جائیداد بھی چھوڑی تو عالم ہے، علم بھی چھوڑا نا۔ یہ بیٹا اگر نالائق ہے، جاہل ہے، جائیداد کا وارث ہے، صفات کا نہیں، بات پہنچی ہے، صفات کا وارث نہیں۔ سوچو اگر عام عالم کی وراثت کے لیے بھی تناسب ہونا ضروری ہے کہ جیسا وہ عالم ہے ویسا ہو تو لے گا، تو سوچو اگر ادھر مدینہ تو العلم ہو۔ اور اسی وراثت کو حسین کربلا لے کے آئے۔ اب سوچیں جو انبیاء کا وارث ہو، اس کا لشکر انبیاء کا لشکر ہے۔ وقت نہیں بچا، معذرت چاہتا ہوں، میں مختصر، اگرچہ آج کی شہادت میرے لیے تمام شہداء اور ان شہداء میں اس شہید کی شہادت کو پڑھتے ہوئے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے، لیکن معذرت چاہتا ہوں، وقت بالکل نہیں رہا۔ سوچیں حسین وارث انبیاء، جملہ کہہ رہا ہوں جہاں دیدہ اور اہل معرفت ہو، اب حسین کا لشکر انبیاء کا لشکر ہے، نہیں جملہ بدل دوں، حسین 1,24,000 انبیاء کی نمائندگی میں کربلا، ایسا ہی ہے۔ تو سوچو جب لشکر کا نمائندہ ایسا ہو تو اس کا علمدار کیسا ہوگا۔ سوچے جب لشکر کا سپہ سالار ایسا ہو تو علمدار کیسا ہوگا۔ ہاں دوستو، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، بار بار یہ جملے کہہ کے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آج اس کی شہادت کا تذکرہ ہے، کس کی؟ یہی جملہ کافی ہوگا۔ آیت اللہ جعفر تشتری کا یہ جملہ جب بھی پڑھا یا سوچا، خدا کی قسم عجیب کیفیت ہو گئی۔ آیت اللہ جعفر تشتری ایران کے بہت بڑے عالم خطیب تھے، وہ کہتے ہیں اگر آپ کربلا میں قمر بنی ہاشم کا مقام، شان، مرتبہ، اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں مقتل پڑھیں۔ کیا مقتل میں پڑھیں؟ کہتے ہیں جب تک عباس زندہ رہے بچوں نے پانی مانگا ہے، جب تک قمر بنی ہاشم موجود رہے بچے پانی مانگتے رہے۔ کہتے ہیں مقتل پڑھ لیں، عباس کے بعد بچوں نے پانی نہیں مانگا۔ تو وہ خود فرماتے ہیں میں سوچتا تھا کیا بچوں کی پیاس ختم ہو گئی؟ کہتے ہیں نہیں، آس ختم ہو گئی۔ بس 3 جملے ہی کہتا ہوں موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، جو ہر سال کہتا ہوں، عباس کون ہے؟ عباس کون ہے؟ آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی رحمت اللہ علیہ، 3 جملے جب وہ آئے ذریعہ حسین پر، کربلا آئے تو بین الحرمین آ کر ذریعہ حضرت عباس کی طرف چلے،
شاگرد نے استفسار کیا قبلہ امام معصوم ہے حسین. کہا میں جانتا ہوں. کہا پھر عباس کی زری پہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میرے عرفان کے استاد ہیں سید علی قاضی، انہوں نے مجھے ایک وصیت کی تھی. کیا؟ کہا جب بھی حسین کے حضور آنا تو پہلے عباس کے پاس جانا. تو میں نے پوچھا تھا کیوں؟ کہا جیسے رسول تک پہنچنے کا در علی ہے ویسے حسین تک پہنچنے کا در عباس ہے. شاید ترتیب مجالس میں بھی پہلے علم آتا ہے. ہاں جیسے ہی آگئے خوئی ذریعے حضرت عباس پہ پہنچے تو 3 سلام کیے. علماء کہتے ہیں آج کربلا میں کوئی مجلس نہیں کہ شہادت عباس میں یہ 3 فکرے نہ دہرائے جائیں. کیسے معنویت اور روحانیت اور قلب سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اور سلام ہیں. نظر پڑی ذریعے حضرت عباس پر اور پتہ ہے کیا سلام یہ آگئے خوئی نے؟ اب خود سوچے مرجے جہان تشیع اور سلام کر رہے ہیں حضرت عباس کو. پہلا سلام کیا کیا؟ السلام علیکہ یا شباب الحسین. السلام علیکہ یا شباب الحسین. اے حسین کی جوانی، اے 56 سال میں حسین کا زور کمال. آپ پر سلام سنیں گے. دوسرا سلام، یہ سلام کہنے سے پہلے عمامہ اتار دیا اور ایک دفعہ منہ پہ تماچا مارا. السلام علیکہ یا حجاب زینب. اے زینب کے حجاب، میرا آپ پر سلام. اسی لیے علماء کہتے ہیں ہر شہید پر بیویوں نے نوحہ پڑھا ہے، لیکن جیسے ہی عباس کی شہادت کی خبر آئی نوحے کا انداز بدلا. واہ حجابا. تیسرا سلام سنیے اور زحمت سمیٹ رہا ہوں. آگئے خوئی نے تیسرا سلام کیا اور ایک کوہرام بپا ہو گیا. السلام علیکہ یا سقائے سکینہ. عباس کون؟ علی کا شیر، کمرے بنی ہاشم، باب الحوائج. جب علی کا شیر پانی بھر کر واپس چلا اور وہ وقت آیا. کون سا وقت؟ جس وقت کا ذکر جب مدینے میں آ کے بشیر نامی اس منادی دینے والے نے کیا تھا. کب؟ جب قافلہ لوٹ کے واپس آیا تو بشیر مدینے کی گلیوں میں صدائیں دے رہا تھا یا اہل یثرب لا مقام لکم. مدینے والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی. اگلا جملہ کہتا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں مدینہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی؟ اس لیے کہ رسول کا نواسا تھا، بطول کا پالا تھا اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا اور حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. اگلا جملہ بشیر نے کہا، کیا کہا؟ روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے مدینے والوں، بنی ہاشم کے غیرت مندو، ظلم یہاں ختم نہیں ہوا. کہتا ہے رسول زادے کا بے گور و کفن لاشا تھا، رسول زادیاں تھی اور سربرہنا تھا. کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار. یہ کہنا تھا. بشیر کو پشت سے ایک صدا آئی. منادی کیا کہہ رہا ہے؟ بشیر نے محسوس کیا کوئی خاتون ہے. کہا بی بی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے. کہا مجھے بتا جب زینب سربرہنا بازاروں میں گئی عباس کہاں گیا؟ عباس کہاں تھا؟ ایک دفعہ بشیر نے کہا بی بی میں کربلا میں نہیں تھا، میں نے سنا ہے عباس کے سر میں گرز لگا.
سن رہے ہو؟ عباس کے سر میں گرز لگا. اب بی بی نے کہا مجھے پہچان، میں ام البنین ہوں، میں عباس کی ماں ہوں، میرے بیٹے کی توہین نہ کر. بی بی میں نے کون سی توہین کی ہے؟ کہا تو کہہ رہا ہے عباس کے سر میں گرز لگا. بی بی اس میں توہین کا پہلو کون سا ہے؟ سنیں گے. ام البنین حضرت ام البنین نے کیا کہا؟ کہا عباس میرا شیر، میری آغوش کا پالا، اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی، میں کیسے مانوں عباس کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی اتنا قریب آئے کہ عباس کے سر میں گرز مارے. سن لو جو ابھی تک مجلس میں شامل نہیں ہو سکے، معذرت چاہتا ہوں، شامل ہو جاؤ. حضرت ام البنین نے کہا میں کیسے مانوں عباس کے بازو بھی سلامت ہوں اور کوئی سر میں گرز مارے. اب کہا بشیر نے بی بی آپ سچی ہیں، آپ کے شیر نے بازو پہلے دیے. سننا شیر نے بازو پہلے دیے، زین بعد میں چھوڑی، ماں تھی نا ماں. اب بی بی نے ایک جملہ کہا، کربلا کا رخ کیا، کہا میرا شیر مجھے بتا، جب کوئی دوڑتے گھوڑے سے منہ کے بل گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے، جب کوئی بن بازوؤں کے گرے تو سہارا بازوؤں کا لیتا ہے. اور میرا شیر تو کیسے زین سے زمین پر آیا ہوگا؟ بتاؤں کیسے آئے؟ علی کا شیر، ام البنین کا لال، کہتے ہیں منہ کے بل زمین پہ گرے. ہاں بس آخری جملے ہمت نہیں رہی ہے لیکن جملہ کہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں عباس کی کیفیت کیا ہے؟ رخسار کربلا کی خاک پر ہے، بازو تو ہے نہیں، سر میں گرز لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون ہے، نظر کچھ آ نہیں رہا اور کہہ رہے ہیں مولا آ جاؤ، مولا آ جاؤ. ایک دفعہ حضرت عباس نے ایک جملہ کہا، جانتے ہو کیا کہا؟ کہا فوج اشقیاء میرا سر قلم نہ کرنا اس وقت تک جب تک میرا حسین نہ آ جائے. اتنے میں پہلو سے ایک صدا آئی، عباس گھبرا نہیں، تیرا مولا آ گیا. عباس کا سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، مولا میری آنکھ کو صاف کریں. آنکھ کا خون صاف کیا، چہرے پہ نگاہ کی، ایک جملہ زحمت ختم کر رہا ہوں. علامہ قراروی نے ذکر العباس میں لکھا، زانو پہ سر ہے، چہرے پہ نگاہ ہے. کہا مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سر آپ کے زانو پر ہے. ہاں عباس ایسا ہی ہے. مولا زحمت نہ ہو تو میرا سر اٹھا کے خاک کربلا پہ رکھ دو، خاک کربلا پہ رکھ دو. کیوں عباس کیوں؟ میرے زانو پہ سر رکھنے میں کوئی زحمت ہے؟ مولا غلام کی اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ میرا دم نکلے سر آپ کے زانو پر ہو. پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ سنو گے. کہا مولا غلام گرا تو سر آقا نے اٹھا لیا، آقا گرے گا، آقا گرے گا تو سر کون اٹھائے گا؟ پہلو سے صدا آئی، گھبرا نہیں، میں جنت البقیع چھوڑ گا. سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم،
खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम। ले गया था कौन वापस कौन लाता है अलम, ले गया था कौन वापस कौन लाता है अलम। दस्ते अकबर में है फिर भी थर थराता है अलम, दस्ते अकबर में है फिर भी थर थराता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम। खैमाए अक़दस में बच्चे बेसहारा रह गए, खैमाए अक़दस में बच्चे बेसहारा रह गए, टूट कर सबकी उम्मीदों के सितारे रह गए, टूट कर सबकी उम्मीदों के सितारे रह गए। क्या अलमदारे जरी दरिया किनारे रह गए, क्या अलमदारे जरी दरिया किनारे रह गए, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम। देर से प्यासी सकीना को गिला पानी का है, देर से प्यासी सकीना को गिला पानी का है, मुंतज़िर हर तिफ़्ल जाने वफा पानी का है, मुंतज़िर हर तिफ़्ल जाने वफा पानी का है। क्या करेंगे जिनके दिल को आसरा पानी का है, क्या करेंगे जिनके दिल को आसरा पानी का है, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम। आस में है सुख से बच्चे ये सितम क्या हो गया, आस में है सुख से बच्चे ये सितम क्या हो गया, फिर ना आया लौट कर खैमे से बाहर जो गया, फिर ना आया लौट कर खैमे से बाहर जो गया। क्या अलंबरदार दरिया के किनारे सो गया, क्या अलंबरदार दरिया के किनारे सो गया, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम। लश्करे दुश्मन को जिसने रोंद डाला है कहाँ, लश्करे दुश्मन को जिसने रोंद डाला है कहाँ, हाथ कटवा कर अलम जिसने संभाला है कहाँ, हाथ कटवा कर अलम जिसने संभाला है कहाँ, मश्क दांतों में दबा कर आने वाला है कहाँ, मश्क दांतों में दबा कर आने वाला है कहाँ, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम। बेकसों को खून भरी सूरत दिखाए या नहीं, बेकसों को खून भरी सूरत दिखाए या नहीं, दर्दो गम का एक और तूफान उठाए या नहीं, दर्दो गम का एक और तूफान उठाए या नहीं, ये तो कह दीजिए अलम खैमे में जाए या नहीं, ये तो कह दीजिए अलम खैमे में जाए या नहीं, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून में डूबा हुआ दरिया से आता है अलम, खून
میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم، لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم، دست اکبر میں ہے پھر بھی تھر تھراتا ہے علم، دست اکبر میں ہے پھر بھی تھر تھراتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم، لے گیا تھا کون واپس کون لاتا ہے علم، دست اکبر میں ہے پھر بھی تھر تھراتا ہے علم، دست اکبر میں ہے پھر بھی تھر تھراتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، خون میں ڈوبا ہوا دریا سے آتا ہے علم، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، 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 تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، سوکھی زباں ہونٹوں پہ اصغر پھراتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، خیموں کو توڑ توڑ کے جب تیر آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس 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 آتے ہیں، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، کیا وقت پڑ گیا ہے محمد کی آل پر، چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے، دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے، راہ خدا میں اس طرح سر کو کٹاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے 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 ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں،
ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں، ہلچل ہے فوج شام. ڈسکشن نہیں کریں عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، وہ خاک پہ کیسے گرے، وہ خاک پہ کیسے گرے، کہتے ہوئے مولا سلام، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین. عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، وہ خاک پہ کیسے گرے، وہ خاک پہ کیسے گرے، کہتے ہوئے مولا سلام، مولا حق امام یا حسن یا حسین، 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین. عباس کے بازو کٹے، عباس کے بازو کٹے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کے، وہ خاک پہ کیسے گرے، وہ خاک پہ کیسے گرے، کہتے ہوئے مولا سلام، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین. یا عباس، یا عباس.